السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جسم اور روح کی پرواز کے حوالے سے مختلف موضوعات کی ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ جسم اور روح کی پرواز کا بیان کر رہا ہوں اور جسم کی پرواز اور روح کی پرواز کا تجربے میں جائزہ دوں گا۔ اس کے علاوہ 3-4 ویڈیوز کے حوالے سے بنا چکا ہوں کہ روح کی پرواز عشق کے مقام تک پہنچنے میں کتنی ضروری ہے۔ اگر روح کی پرواز نہیں ہے تو انسان عشق کے مقام پہ پہنچ نہیں سکتا، اور عشق کے مقام سے پہنچنے کے لیے اور روح کی پرواز شروع کرنے سے پہلے انسان کا ظاہر باطن ایک ہونا ضروری ہے۔ قلب و نظر میں صفائی ہونا اور تمیز بھی ہونا ضروری ہے۔ میں یہ لکھا آج میری ویڈیو جو ہے وہ ہے جناب کہ جسم کی پرواز روح کی پرواز کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وہی لوگ حقیقت میں روحانیت کے بادشاہ شہنشاہ ٹھہرتے ہیں جن کے جسم جو وہ پرواز کرتے ہیں، یا جن کے جسم ذہنی سستی سے نکمے پن سے پرے ہوتے ہوئے تربیت کے یافتہ ہوتے ہوئے اپنی پرواز کرتے ہیں، اور وہ جو مقامات ہیں روح کی پرواز جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک جسموں کی پرواز کی ضروری ہے، یہ میں بتاؤں گا۔ اب دیکھا جائے تو عشق کا جو مفہوم ہے، جو عشق کی ڈیفینیشن ہے، وہ تو کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عشق ایک تحفہ ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق اور دیگر شخصیات کو ملا ہوا تحفہ ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ کی پرواز کرتی ہے، بارگاہ خدا تک پہنچنے کی توفیق حاصل کر لیتی ہے۔ بارگاہ خدا میں انسان کا جب ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے، بارگاہ خدا میں قیام کرنا، خدا کی بارگاہ میں خود کو محسوس کرنا، خدا کو اپنے احساسات جذبات میں محسوس کرنا، اور اس کے تحت انسان جب اپنی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اور اپنے وہ فرائض سے انجام دیتا ہے، چونکہ عشق خدا سے منسوب ہے، اسی لیے جو خدا کے احکامات ہیں ان سے ہم پرے جا ہی نہیں سکتے عشق کی پرواز مکمل کرنے کے لیے۔ تو احکامات خدا بندی پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ علیحدہ سے بات ہے کی سستی کاہلی اور اخلاق سے عاری ہونے کی وجہ سے، یا اخلاق کو خودگی نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان کی روح پرواز نہ کرنے کی وجہ سے وہ منازل کیونکہ ان کو نہیں ملی ہوتی، تو لہٰذا ان کے الفاظ کی تاثیر اتنی پر اثر نہیں ہوتی کہ ایک مثالی معاشرہ پروان چڑھے یا وہ افراد معاشرہ کے لیے ایک مثالی شخصیت ٹھہرے۔ آج کا مسلمان چونکہ اسلام کو سابقہ ہیروز میں تلاش کرتا ہے، ادھر آج کا دور کا ہیرو نظر نہیں آتا، لہٰذا وہ اسلام سے تھوڑا سا برزن بھی نظر آتا ہے کہ جو جس چیز کے چیمپئن ہیں وہی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے، بلکہ یہ تو ایک کیا کہتے ہیں موٹیویشن اسپیکر بن گئے ہیں، یا کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، بعض کو کنوے تو کر رہے ہیں، مگر عملیات یا وہ مقام تک رسائی نہیں ہے عمل کے ذریعے جہاں تک ایک انسان کو ہونا چاہیے کہ انسان میں عشق کا جو ہے وہ اس کے ساتھ لیبل اٹیچ ہو جائے۔ ہاں وہ علیحدہ سے بات ہے، دعوے نعرے ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنے بھی فرائض ہیں اسلام بتاتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسان کو ملتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی صورت میں، اخلاقی صاحب کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کتنے ضروری ہے انسان کی روح کی پرواز کے لیے۔ تو وہ اخلاقی حسنہ ہوتے ہوئے جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ آپ کا ظاہر باطن پاک صاف ہونا چاہیے ہدایت متقیوں کے لیے۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے کہ آپ تربیت کا میں نے بتایا تھا کہ تربیت کتنی ضروری ہے۔ اس کے بعد میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے جتنے بھی فرائض ہیں پہلے اس کو ادا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، پھر اسی طرح جتنے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو فرائض آپ پہ دیتا ہے وہ حقیقت میں آپ کی جو پرواز کو کمی جو کرتا ہے، آپ کا نفس اس کو دبانے کے لیے ہوتا ہے، اور آپ کی روحانی پرواز کو اس مقام پہ پہنچانے کے لیے تمام فرائض ہوتے ہیں، جیسا کہ
آپ کو جتنے بھی آپ اسلام کہتے ہیں کہ آپ کی زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ نہیں، حرام نہ کھانا، کہ چھوٹوں سے پیار، بڑوں کا ادب کرنا، اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ اگر آپ عمل کریں گے اور راہ حق کے لیے نکلنا، علم کی تلاش میں نکلنا اور خدا کے لیے ہجرت کرنا. انبیاء علیہ السلام نے ہجرت کی، صوفیاء نے ہجرت کی، علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ صاحب نے کافی دنیا کا سفر کیا اور افغانستان کے مقیم یہاں پہ داتا کی لکڑی لاہور سے ان سے منسوخ ہو گئی. اسی طرح جتنے بھی صوفیاء اعظام ہیں انہوں نے ہجرتیں کی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، ان کو آگ کے طرز زندگی کو دیکھتے ہوئے علم کے لیے، اس کے نام کے روحانیت کے لیے، روحانی پرواز کے لیے، پھر و مرشد کی تلاش کے لیے انہوں نے ہجرتیں کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے پاس کی، انہوں نے ہجرت کی. تو لہذا انبیاء علیہ السلام نے جتنے بھی ہیں انہوں نے کافی حد تک ہجرتیں کرتے نظر آتے ہیں. اور اسی طرح جو صوفیاء اعظام ہیں وہ بھی ہجرت کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ تمام زمین اللہ کا ملک ہے اور وہ زمین میں لوگ رزق کی تلاش میں ہجرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ دوسری جگہ جاتے ہیں اور تاجر کہلاتے ہیں. اور اللہ کے مرد درویش علم کی تلاش کے لیے، اپنی روحانی پرواز کے لیے، برگزیدہ شخصیت سے تربیت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، اور تاکہ اور وہ اپنے نفس کی جو ہے نا وہ جو آسائشیں ہیں وہ ختم کرتے ہیں، کہانیاں سستیاں ختم کرتے ہیں تاکہ عمل کی طرف وہ آئیں، عملی زندگی کی طرف آئیں. وہ سب سے پہلے فرائض سر انجام دیتے ہیں، پھر اسی طرح شریعت سے طریقت تک کا سفر طے ہوتا ہے. اور انسان میں وہ پھر باطنی جو ہے جب عبادات میں لذتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور باطن کے حوال انسان کی روح کے بعد ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے مقام میں اور شخصیت میں یقیناً بلندی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب عشق سکھاتا ہے عذاب آگاہی کے، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین مبتدا تصورات. یہ اقبال فرما رہے ہیں. یہ مصرع کس شوق کے لکھ دیا محراب مسجد پر، یہ ندا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. کہ یعنی کہ آپ نے ترتیب نہیں ہے، موقع کی مناسبت سے احکامات پہ عمل نہیں ہو رہا، نکارا جنگ لگ جائے اور اب امن کھیلیں اور امن کی کو خراب کرنے کے لیے آپ فتنے تراشیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے. تو آئین جو مرضی ہو حق گوئی ہو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی. عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، وہ مومن نہیں جو صاحب اولاد نہیں. اقبال فرماتے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے. حکمت و دنائی مومن کی جنسیدہ میراث ہے. حکمت و دنائی پہ عمل کرتے ہوئے وہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکات حاصل ہونا شروع ہو جائیں تو بھی وہ مومن کی ڈیفینیشن مکمل ہوتی ہے. اور اب جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا فرائض ہیں وہ اس کی بجاوری ضروری ہے. پہلے تو آپ کا جسم نیوٹرل ہونا چاہیے، بیلنس سوچیں. آپ نے کسی کا حسد کینہ بغض دنیا کی آسائشوں کی طرف آپ کا قلب اور دل راغب نہیں ہونا چاہیے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے تو اسی وقت دل کا باطنی آنکھ کھلے گی جب آپ میں یہ آپ ایک متوازن آپ کی شخصیت ہوگی. صحت کے حوالے سے، سوچنے کے حوالے سے، ایکشن اینڈ ری ایکشن، عمل اور رد عمل آپ کا بیلنس ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اتنے ہی فریش ہیں جتنا ایک بچہ ہوتا ہے. اگر آپ کیونکہ بچے جو ہیں وہ ان پہ معاشرہ اثر نہیں کرتا، ان پہ مصائب اثر نہیں کرتے ان پہ، کیونکہ وہ ان چیزوں سے پرے اس لیے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ معصوم ہیں اور ان میں وہ حکمت و دنائی نہیں ہے، عقل و شعور نہیں ہے. مگر عقل و شعور اسلام کہتا ہے کہ آپ بڑے ہو گئے، آپ میں عقل و شعور آ گیا تو ہونا تو چاہیے آپ بھی بچوں کی طرح سوچتی ہیں، متوازن سوچیے. نفرت کی نہ بھوک بچوں میں نہیں ہوتا، آپ میں بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے.
اگر آپ میں یہ چیزیں پنپنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان ختم ہو رہا ہے، اور آپ کا جو کریڈٹ ہے نا وہ ڈیبٹ میں جا رہا ہے ایمان، اور ایک وقت آئے گا کہ ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ تو ایمان کی پرکھ کیا ہے کہ آپ کے دل چڑیوں کی طرح نہ ہونے چاہیے، غرور و تکبر جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا اس میں ایمان بھی ہوگا۔ ایمان کی حفاظت ہی روح کی پرواز کے لیے کتنی ضروری ہے، یہ بھی آج بیان کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کی دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے، حسد کینہ نہیں ہوگا، اور آج آپ میں دنیا کی، میں نے رایا کاری کی متعلق بھی بیان کیا تھا، آپ رایا کاری میں نہیں رہیں گے، بلکہ آپ تو خالق کائنات کی خوشی کے لیے یا خالق کائنات کی رضا کے لیے جب یہ کام کریں گے۔ مومن تو اللہ کی رضا کے لیے ہی کسی سے دوستی کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی کسی سے دشمنی ہے۔ اور کا یارہ تو پریشن کا نہ رزم حق و باطن ہو تو فولاد ہے مومن، یہ ڈیفینیشن نہیں، مگر وہ سچا بھی ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں جو چھپالی چل رہی ہے اور دوسری چیزیں، وہ ایک علیحدہ سے باتیں میں ان جیسے میں نہیں پڑھنا چاہتا تاکہ میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں۔ تو لہٰذا اب دیکھا جائے تو فرائض کی بجاوری کے سے ہی آپ کی روح کی پرواز شروع ہوتی ہے، جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اب دیکھا جائے تو انسان کی تربیت دو طرح سے ممکن ہے۔ ایک تو آپ کے معاشرے میں اعلیٰ کردار کی شخصیات موجود ہوں اور وہ خدا کے احکامات کو آپ کو یاد کرائیں، جیسا کہ علماء دین ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو یاد کرواتے ہیں، اور علماء دین کے کردار میں اگر پختگی ہوگی اور کردار آئین اسلام کے مطابق ہوگا، منافقت نہیں ہوگی، تضادہ نہیں ہوں گے، تو ان کی شخصیت کو کشش ہونے کی وجہ سے ان کی باتیں دل میں گھائل کریں گی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہو وہ اسی ہی طرح سوچو جیسے وہ آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر معاشرے کے بھٹکنے کی وجہ سے بھٹکنا موجود ہو، اور آپ کے دل میں حجابت ہونے کی وجہ سے آپ وہ